السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج انتہائی غمگین کر دینے والی خبر ہم تمام کو موصول ہوئی ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث صدر المدرسین حضرت الاستاذ مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ ہم تمام کے درمیان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ حضرت کی وفات کی خبر سن کر فرزندان دارالعلوم دیوبند، آپ کے تمام شاگرد اور آپ سے محبت کرنے والے، آپ کے متعلقین، آپ سے استفادہ حاصل کرنے والے، آپ سے استفادہ کرنے والے تمام لوگ غمگین ہیں، اور اس خبر نے آج صبح سے سب کو غم کے ماحول میں جکڑ دیا ہے۔ معتبر اطلاع کے مطابق حضرت الاستاذ کو ممبئی کے ہی ایک قبرستان جوگیشوری میں دفن کیا گیا ہے۔ دعا کریں اللہ رب العزت حضرت والا کی بال مغفرت فرمائیں، آپ کے درجات کو بلند فرمائیں، آپ کی علمی کاوش اور علمی خدمات کو قبول فرمائیں، اور ہم تمام کو آپ کی علمی خدمتوں کو فروغ دینے کی توفیق نصیب فرمائیں، اور آپ کے پسماندگان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل نصیب کرے، اور امت کو آپ کا بہتر بدلہ نصیب کرے۔ آج ہم تمام کا یہ فرض ہے کہ ہم تمام اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پر حضرت والا کے لیے مغفرت کی دعا کریں، حضرت والا کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کریں، اور جس قدر ہم ہو سکیں حضرت والا کے لیے ایصال ثواب کریں۔ تعلیم الاسلام کا آج 22واں درس ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا شعبہ تعلیم الارکان یا اسلامی عقائد، قرات کے چند احکام کا بیان۔ سوال: اگر فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز اکیلے پڑھیں تو جہر کرنا یعنی آواز سے پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ جواب: واجب تو نہیں، مگر آواز سے پڑھنا افضل ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اکیلا پڑھنے والا انسان منفرد، اس کو اختیار ہے کہ فجر ہے، عشاء ہے، مغرب ہے، اس نماز میں کہ اگر زور سے پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ زور سے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زور سے کہ وہ خود سن سکے، ایسا نہیں کہ وہ اتنا زور سے پڑھیں کہ قریب والوں دیگر نماز پڑھنے والے یا دیگر اعمال میں مشغول رہنے والے پریشان ہو جائیں۔ سوال: اگر یہ نماز قضا پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب: قضا میں امام کو جہر سے ہی پڑھنا چاہیے، اور منفرد کو اختیار ہے چاہے آواز سے پڑھے چاہے آہستہ سے۔ سوال: فرض نمازوں میں کتنی قرات مسنون ہے؟ جواب: حالت سفر میں تو اختیار ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے پڑھ لیں، البتہ اقامت یعنی گھر رہنے کی حالت میں قرات کی خاص مقدار مسنون ہے۔ سوال: حالت اقامت کی قرات مسنونہ کیا ہیں؟ جواب: حالت اقامت میں نماز فجر اور نماز ظہر میں طوال مفصل پڑھنا، اور نماز عصر اور نماز عشاء میں اوساط مفصل پڑھنا، اور نماز مغرب میں قصار مفصل پڑھنا مسنون ہے۔ ہر 5 وقت کی نمازوں کی قرات مسنون ہے۔ عام طور پر عام لوگ جو ہیں، عوام الناس، وہ مسنون قرات سے واقف نہیں ہیں۔ اس بات کو کہ ہمیں بھی یاد کر کے مسنون قرات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال: طوال مفصل اور اوساط مفصل اور قصار مفصل کسے کہتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید کے 26ویں پارہ کی سورہ حجرات سے سورہ بروج تک صورتوں کو طوال مفصل کہتے ہیں، جس کا فجر اور ظہر میں پڑھنا کا ذکر ابھی آیا ہے، اور سورہ طارق سے سورہ لم یکن تک کی صورت کو اوساط مفصل کہتے ہیں، جس کا عصر اور عشاء کی نماز میں پڑھنے کا مسنون جو قرات پڑھنا مسنون ہے، اور سورہ اذا زلزلت سے ناس تک آخر قرآن مجید کی صورتوں کو قصار مفصل کہتے ہیں، جس کا مغرب کی نماز میں پڑھنا مسنون ہے۔ سوال: یہ قرات مسنونہ امام کے لیے ہے یا منفرد کے لیے؟ جواب:
امام اور منفرد دونوں کے لیے یہ قرات مسنون ہے۔ سوال: اگر حالت اقامت میں کسی ضرورت سے قرات مسنونہ چھوڑ دیں تو کیا حکم ہے؟ یعنی سفر میں نہیں ہے، گھر پہ ہی ہیں، پھر بھی قرات چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ جواب: جائز ہیں۔ سوال: کیا کسی نماز میں کوئی خاص صورت اس طرح بھی مقرر ہے کہ اس کے سوا اور دوسری صورت جائز نہ ہو؟ جواب: کسی نماز کے لیے کوئی صورت اس طرح مقرر نہیں۔ شریعت نے آسانی کے لیے ہر جگہ سے قرآن مجید پڑھنے کی اجازت دی ہے، بس اپنی نماز اپنی طرف سے مقرر کر لینا شریعت کے خلاف۔ کوئی شخص طے کر لے کہ نہیں روزانہ مغرب میں یہی صورت پڑھوں گا، عشاء میں یہی صورت پڑھوں گا، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ سوال: فجر کی سنتوں میں قرات مسنونہ کیا ہیں؟ جواب: اکثر حضور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فجر کی سنتوں کی پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ سوال: نماز وتر کی مسنون قرات کیا ہے؟ جواب: پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلا سوال جو تھا وہ فجر کی نماز کے تعلق سے تھا کہ فجر کی نماز میں قرات مسنونہ کیا ہے، تو جواب تھا کہ قرات مسنونہ طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک۔ اب یہ جو سوال ہے کہ فجر کی سنتوں میں قرات مسنونہ کیا ہے، تو فجر کی سنتوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ یعنی فرض نماز اور سنت دونوں کی قرات مسنون الگ ہیں۔ فجر کا معاملہ، فجر میں طوال مفصل سے پڑھنا فرض نماز میں، اور سنت میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا مسنون۔ جماعت اور امامت کا بیان۔ سوال: امامت سے کیا مراد ہیں؟ جواب: امامت کے معنی سردار ہونا۔ نماز میں جو شخص ساری جماعت کا سردار ہو اور سب مقتدی اس کی تابعداری کریں اسے امام کہتے ہیں۔ سوال: جماعت کے کیا معنی ہیں؟ جواب: جماعت مل کر نماز پڑھنے کو کہتے ہیں جس میں ایک امام ہوتا ہے اور سب مقتدی ہوتے ہیں۔ سوال: جماعت فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب: یہ لفظ جو آ رہے ہیں فرض، واجب، سنت، تو اس کو سمجھنے کے لیے پچھلے سبق میں یہ بات آ چکی ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں، سنت کسے کہتے ہیں، موقدہ غیر موقدہ کسے کہتے ہیں، واجب کسے کہتے ہیں، اس طرح مستحب کسے کہتے ہیں، تو اس کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ جواب: جماعت سنت موقدہ ہیں، اس کی بہت تاکید ہے۔ بعض علماء تو اسے فرض اور بعض واجب بھی کہتے ہیں، اور اس میں شک نہیں کہ جماعت میں بہت فائدے ہیں، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں۔ سوال: جماعت سے نماز پڑھنے میں کیا کیا فائدے ہیں؟ جواب: نمبر 1، ایک نماز پر 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 2، پانچوں وقت مسلمانوں کا آپس میں ملنا۔ نمبر 3، اس کی وجہ سے آپس میں اتفاق اور محبت پیدا ہونا۔ نمبر 4، دوسروں کو دیکھ کر عبادت کا شوق اور رغبت پیدا ہونا۔ نمبر 5، نماز میں دل لگنا۔ نمبر 6، جماعت میں بزرگ اور نیک لوگوں کی برکت سے گنہگاروں کی نماز کا بھی قبول ہونا۔ نمبر 7، ناواقفوں کو واقف لوگوں سے مسائل پوچھنے میں آسانی ہونا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز جماعت سے پڑھنے کے لیے ہم بہت سے لوگوں کے ساتھ شریک ہوں گے اور مسجد میں جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں بہت مختلف قسم کے لوگ ملیں گے، امام صاحب بھی ملیں گے، علماء بھی ملیں گے، حفاظ بھی ملیں گے، اسی طرح شریعت کو جاننے والے بھی ملیں گے۔ تو کبھی ہمارا ان سے ربط ہوگا، تمام مسلمانوں سے بار بار جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا معاملہ ہوگا، امام، علماء، مؤذن اور اسی طرح حفاظ، مفتیان کرام سے ربط ہوگا، تو ہم ان سے اپنے شرعی مسائل پوچھنا ہمارے لیے آسانی ہوگا۔ جب تک انسان کا کسی سے تعلق نہیں ہوتا تو انسان کوئی چیز پوچھنے میں، سوال کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، جھجک محسوس کرتا ہے۔ تو جماعت کی نماز پڑھنے سے یہ بھی ایک فائدہ ہوگا۔ نمبر 8، حاجت مندوں اور غریبوں کا حال معلوم ہوتا رہنا، یہ بھی اس نماز سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جماعت سے نماز پڑھیں گے، روزانہ ایک دوسرے کے چہرے کو جانیں گے، لوگوں کے حال سے، احوال سے ہمیں پتہ چلے گا۔ کوئی شخص کسی وجہ سے پریشان ہے، اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، اس کے پاس اس کی ضرورت کی کوئی چیز نہیں ہے، تو جب نماز میں وہ آئے گا تو اس کے حال احوال سے اندازہ لگے گا، اور ایک دوسرے کی قربت کی وجہ سے لوگوں کے احوال معلوم ہوں گے، تو ہمیں بھی غریبوں اور مسکینوں اور محتاجوں اور اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے کا موقع ملے گا۔ نمبر 9، ایک خاص عبادت یعنی نماز کی شان ظاہر ہونا، ان کے سوا اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سوال: کن لوگوں کو جماعت میں نہ آنے کی اجازت ہے؟
جواب: عورتوں، نابالغ بچے، بیمار کی خدمت کرنے والے، لولے، لنگڑے، اپاہج، کٹے ہوئے پاؤں والے، بہت بوڑھے، اندھے، ان سب کے ذمے جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں، یہ لوگ گھر میں ہی نماز پڑھ لیں تو بہتر ہے۔ سوال: وہ کیا عذر ہیں جن سے اچھے خاصے آدمی کو جماعت میں نہ آنا جائز ہو جاتا ہے؟ جواب: سخت بارش، راستہ میں زیادہ کیچڑ، سخت جاڑا، رات میں آندھی، سفر مثلا ریل یا جہاز کی روانگی کا وقت قریب آ جانا، پائخانہ پیشاب کی حاجت ہونا، کھانے کا اس حال میں کہ بھوک زیادہ لگی ہو سامنے آ جانا، ان عذروں سے جماعت کی حاضری کی تاکید جاتی رہتی ہے۔ یعنی یہ تمام سچویشن ہو، حالات ہوں، تو پھر جماعت کو ترک کر کے ان تمام امور میں انسان کو تمام امور کو پورا کرنا پہلے ضروری ہے۔ سوال: کن نمازوں میں جماعت سنت موقدہ یا واجب ہے؟ جواب: تمام نمازوں میں جماعت سے نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ نماز تراویح کی جماعت سنت کفایہ ہے، یعنی چند لوگ پڑھ لیں مسجد میں جماعت کے ساتھ، اور باقی اگر کچھ لوگ گھر بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں۔ رمضان شریف میں نماز وتر کی جماعت مستحب ہے۔ سوال: کم سے کم کتنے آدمیوں کی جماعت ہوتی ہیں؟ جواب: کم سے کم 2 آدمی جماعت کے لیے کافی ہیں، ایک مقتدی ہو اور ایک امام، مگر اس حالت میں مقتدی امام کے داہنی طرف کھڑا ہو، اور جب 2 مقتدی ہوں تو امام کو آگے بڑھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے۔ ایک اہم مسئلے کا ذکر آیا کہ جب جماعت 2 آدمی سے بھی ہو جاتی ہے، کم سے کم جب 2 ہی ہوں، ایک امام اور ایک مقتدی ہو، تو نماز کی ترتیب کیا رہے گی؟ تو نماز کی ترتیب یہ رہے گی کہ امام کے بالکل قریب میں ذرا سا بالکل سٹ کر ایک مقتدی دائیں جانب کھڑا ہوگا، جب دوسرا مقتدی آ جائیں تو بالکل وہ قریب میں ہی کھڑا ہوگا، امام سے 1 قدم پیچھے، تو امام کو احساس ہو جائے گا کہ دوسری طرف بھی ایک مقتدی آ گیا، تو اب امام کو یہ چاہیے کہ وہ نماز کے دوران ہی آگے بڑھ جائے، نماز کے دوران ہی آگے بڑھ جائے۔ سوال: جماعت میں لوگوں کو کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب: مل کر اور صفیں سیدھی کر کے کھڑے ہوں، درمیان میں خالی جگہ نہ چھوڑیں، بچوں کو پیچھے کھڑا کریں، بڑے آدمیوں کی صفوں میں بچوں کو کھڑا کرنا مکروہ ہے، عورتوں کی صف بندی بچوں کے بعد ہونی چاہیے۔ سوال: اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز صحیح ہو جائے گی یا نہیں؟ جواب: جب امام کی نماز فاسد ہو جائے تو مقتدیوں کی نماز بھی فاسد ہو جائے گی، مقتدیوں کو بھی اپنی نماز کا دہرانا ضروری ہوگا۔ سوال: امامت کا مستحق شخص کون ہے، یعنی کون امامت کرے؟ جواب: اول عالم، یعنی وہ شخص جو مسائل نماز سے اچھی طرح واقف ہو، بشرط کہ اس کے اعمال بھی اچھے ہوں، اس کے بعد جو قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو، اس کے بعد جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو، اس کے بعد جو زیادہ عمر والا ہو، اس کے بعد جو زیادہ خوش خلق ہو، اچھے اخلاق والا ہو اور شرافت ذاتی رکھتا ہوں، اس کے بعد جو زیادہ خوبصورت اور زیادہ صاحب وقار ہوں، اس کے بعد جو نسبی شرافت رکھتا ہو۔ سوال: اگر مسجد کا امام معین ہو اور جماعت کے وقت اس سے افضل کوئی شخص آ جائیں تو امامت کا زیادہ مستحق کون ہے؟ یعنی امام مسجد کا متعین طے ہیں، اب اسی مسجد میں کوئی اس سے امام سے بھی زیادہ افضل کوئی شخص آ جاتا ہے، جسے کوئی بڑا عالم آ جاتا ہے، تو کیا معاملہ ہے، افضل کون ہے؟ جواب: امام معین اس اجنبی آنے والے سے زیادہ مستحق ہے، یعنی حق تو امام کا ہی ہے نماز پڑھانے کا، اگرچہ یہ اجنبی شخص امام معین سے زیادہ افضل ہو، یعنی نماز پڑھانے کا حق اور نماز پڑھانے کے مستحق امام صاحب ہی ہیں، چاہے وہ اجنبی شخص آنے والے شخص امام سے افضل ہو۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ امام صاحب ان کے علم کی وجہ سے، ان کے مقام و مرتبے کی وجہ سے انہیں موقع دے دے نماز پڑھانے کا، تو امام صاحب کی اجازت پر یہ بات موقوف ہے۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز مکروہ ہے؟ جواب: بدعتی اور فاسق اور جاہل غلام اور جاہل گنوار اور احتیاط نہ کرنے والے اندھے اور ولد الزنا یعنی حرامی کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن اگر غلام اور گاؤں کا رہنے والا شخص یعنی دیہاتی عالم ہو اور اندھا احتیاط رکھتا ہو، یعنی اندھا پاک صاف رہتا ہو اور عالم ہو یا قرآن مجید اچھا پڑھتا ہو اور ولد الزنا عالم اور نیک بخت ہو اور ان سے افضل کوئی اور شخص موجود نہ ہو تو ان کی امامت بلا کراہت جائز۔ سوال: کن لوگوں کے پیچھے نماز بالکل نہیں ہوتی؟ جواب: دیوانے اور نشہ والے اور کافر یا مشرک کے پیچھے تو کسی شخص کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور نابالغ کے پیچھے بالغوں کی اور عورت کے پیچھے مردوں کی نماز صحیح نہیں ہوتی، اور جس نے باقاعدہ وضو یا غسل کیا ہے اس کی نماز معذور کے پیچھے نہیں ہوتی، اور جو پورا سطر ڈھانکے ہوئے ہیں
اس کی نماز ایسے شخص کے پیچھے جس کا صدر کھلا ہوا ہے صحیح نہیں ہوتی، اور جو رکوع سجدہ کرتا ہے اس کی نماز رکوع سجدے کو اشارے سے ادا کرنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی، اور فرض پڑھنے والے کی نماز نفل پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک فرض مثلا ظہر پڑھنے والے کی نماز دوسرا فرض مثلا عصر پڑھنے والے کے پیچھے نہیں ہوتی۔ سوال: نابالغ لڑکے کے پیچھے تراویح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: تراویح بھی نابالغ کے پیچھے جائز نہیں۔ ہاں، جب لڑکا 15 سال کا ہو جائے تو اگرچہ اور کوئی علامت بلوغ کی ظاہر نہ ہو، اس کے پیچھے تراویح اور فرض نماز جائز ہیں۔ مفسدات نماز کا بیان۔ سوال: مفسدات نماز کس کو کہتے ہیں؟ جواب: مفسدات نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہیں، یعنی ٹوٹ جاتی ہیں اور اسے لوٹانا ضروری ہو جاتا ہے۔ سوال: مفسدات نماز کیا کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1، نماز میں کلام کرنا، چاہے قصدن ہو یا بھول کر، تھوڑا ہو یا بہت، ہر صورت میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ نمبر 2، سلام کرنا، یعنی کسی شخص کو سلام کرنے کی قصد سے سلام یا تسلیم یا السلام علیکم یا اس جیسا کوئی لفظ کہہ دینا۔ نمبر 3، سلام کا جواب دینا، یا چھینکنے والے کو یرحمک اللہ، یا نماز سے باہر والے کسی شخص کی دعا پر آمین کہنا۔ نمبر 4، کسی بری خبر پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا، یا کسی اچھی خبر پر الحمدللہ کہنا، یا کسی عجیب خبر پر سبحان اللہ کہنا۔ نمبر 5، درد یا رنج کی وجہ سے آہ یا اف کرنا۔ نمبر 6، اپنے امام کے سوا کسی دوسرے کو لقمہ دینا، یعنی قرات بتانا۔ نمبر 7، قرآن شریف دیکھ کر پڑھنا۔ نمبر 8، قرآن مجید پڑھنے میں کوئی سخت غلطی کرنا۔ نمبر 9، عمل کثیر کرنا، یعنی کوئی ایسا کام کرنا جس سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ شخص نماز نہیں پڑھ رہا ہے۔ بہت سے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ نماز کی حالت میں انسان جسے رکعت باندھے ہوئے، اپنے ہاتھوں کو باندھے ہوئے، دونوں ہاتھ چھوڑ کر اگر کوئی حرکت کریں، داڑھی کو کھجالیں یا اور کوئی ایسا کام کریں کہ باہر سے دیکھنے والے شخص کو لگے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یہ تو کسی اور کام میں مشغول ہے، تو اس صورت میں بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، کھانا پینا قصدن ہو یا بھولے سے 2 صفوں کی مقدار کے برابر چلنا، یعنی نماز میں، یہ بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ قبلے کی طرف سے بلا عذر سینہ پھیر لینا۔ نمبر 14، ناپاک جگہ پر سجدہ کرنا۔ نمبر 15، صدر کھل جانے کی حالت میں 1 رکن کی مقدار ٹھہرنا۔ نمبر 15، دعا میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، مثلا یا اللہ مجھے آج 100 روپے دے دیں۔ نمبر 16، درد یا مصیبت کی وجہ سے اسی طرح رونا کہ حروف ظاہر ہو جائیں۔ نمبر 17، بالغ آدمی کا نماز میں قہقہ مار کر یا آواز سے ہنسنا۔ نمبر 18، امام سے آگے بڑھ جانا وغیرہ، یعنی کسی بھی رکن میں امام سے آگے بڑھ جانا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ مکروہات نماز کا بیان۔ سوال: نماز میں کتنی چیزیں مکروہ ہیں؟ جواب: صدل، یعنی کپڑے کو لٹکانا، مثلا چادر سر پر ڈال کر دونوں کنارے لٹکا دینا، یا اچکن یا چوگا بغیر اس کے آستینوں میں ہاتھ ڈالے جائیں، مونڈوں پر ڈال لینا، کوئی کپڑا اس طرح ڈال دینا، چادر وغیرہ اوپر سے ڈال دیا، نہ آستین کے اندر ہیں، بس صرف جسم کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو یہ بھی نماز میں مکروہ ہے۔ کپڑوں کو مٹی سے بچانے کے لیے ہاتھ سے روکنا یا سمیٹنا۔ نمبر 3، اپنے کپڑوں یا بدن سے کھیلنا۔ نمبر 4، معمولی کپڑوں میں جنہیں پہن کر مجمع میں جانا پسند نہیں کیا جاتا نماز پڑھنا، یعنی گندے کپڑے میں۔ نمبر 5، منہ میں روپیہ یا پیسہ یا اور کوئی ایسی چیز رکھ کر نماز پڑھنا جس کی وجہ سے قرات کرنے سے مجبور نہ ہو، اور اگر قرات سے مجبوری ہو جائے تو بالکل نماز نہ ہوگی۔ نمبر 6، سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا۔ نمبر 7، پائخانہ یا پیشاب کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنا۔ نمبر 8، بالوں کو سر پر جمع کر کے چوٹلا باندھنا۔ نمبر 9، کنکریوں کو ہٹانا، لیکن اگر سجدہ کرنا مشکل ہو تو 1 مرتبہ ہٹانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ نمبر 10، انگلیاں چٹکانا، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا۔ نمبر 11، کمر یا کوکھ یا کولے پر ہاتھ رکھنا۔ نمبر 12، قبلے کی طرف سے منہ پھیر کر یا صرف نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 13، کتے کی طرح بیٹھنا، یعنی رانیں کھڑی کر کے بیٹھنا اور رانوں کو پیٹ سے اور گھٹنوں کو سینوں سے ملا لینا اور ہاتھوں کو زمین پر رکھ لینا۔ نمبر 14، سجدے میں دونوں کلائیوں کو زمین پر بچھا لینا، مرد کے لیے مکروہ ہے۔ نمبر 15، کسی ایسے آدمی کی طرف نماز پڑھنا جو نمازی کی طرف منہ کر کیے ہوئے بیٹھا ہو۔ نمبر 16، ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا۔ نمبر 17، بلا عذر 4 زانوں آلٹی پالٹی مار کر بیٹھنا۔ نمبر 18، قصدن جمائی لینا یا روک سکنے کی حالت میں نہ روکنا۔ نمبر 19، آنکھوں کو بند کرنا، لیکن اگر نماز میں دل لگنے کے لیے بند کریں تو مکروہ نہیں۔ نمبر 21،
امام کا نمبر 20 امام کا محراب کے اندر کھڑا ہونا، لیکن اگر قدم محراب کے باہر ہوں تو مکروہ نہیں۔ عام طور پر یہ ترتیب جمعہ میں اور تراویح کی نماز میں اس کی نوبت آتی ہیں کہ جب مسجد بھر جاتی ہے تو امام صاحب محراب میں چلے جاتے ہیں، تو امام صاحب کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ پورا محراب میں نہ جائیں، بلکہ اپنے قدم کے پیر کا کچھ حصہ مسجد کے پیچھے والے حصے کی جانب جو محراب سے لگا ہوا ہے اس جانب ہونے چاہیے۔ نمبر 22 اکیلے امام کا ایک ہاتھ اونچی جگہ پر کھڑا ہونا، اور اگر اس کے ساتھ کچھ مقتدی بھی ہوں تو مکروہ نہیں۔ نمبر 23 ایسی صف کے پیچھے اکیلے ہونا، کھڑا ہونا جس میں جگہ خالی ہو۔ نمبر 24 کسی جاندار کی تصویر والے کپڑے پہن کر نماز پڑھنا۔ نمبر 25 ایسی جگہ نماز پڑھنا کہ نمازی کے سر کے اوپر یا اس کے سامنے یا داہنی بائیں طرف یا سجدے کی جگہ تصویر ہو۔ نمبر 26 آیتیں یا صورتیں یا تسبیحیں انگلیوں پر شمار کرنا۔ چادر یا کوئی اور کپڑا ایسی طرح لپیٹ کر نماز پڑھنا کہ جلدی سے ہاتھ نکل نہ سکے۔ نمبر 27 نماز میں انگڑائی لینا یعنی سستی اتارنا۔ نمبر 28 امامہ کے پیج پر سجدہ کرنا۔ نمبر 29 سنت کے خلاف نماز میں کوئی کام کرنا۔ درس کو میں تھوڑا جلدی پڑھ رہا ہوں، یہ تمام کے تمام مسائل آسان ہیں، وقت بہت کم ہے اور ہمیں کتاب مکمل کرنی ہے۔ نماز وتر کا بیان۔ سوال نماز وتر واجب ہے یا سنت؟ جواب نماز وتر واجب ہے، اس کے پڑھنے کی تاکید فرض نمازوں کے برابر ہے، اور چھوٹ جائیں تو قضا پڑھنا واجب ہے، اور بلا عذر قصدن چھوڑنا بڑا گناہ ہے۔ سوال نماز وتر کی کتنی رکعتیں ہیں؟ جواب نماز وتر کی 3 رکعتیں ہیں، 2 رکعتیں پڑھ کر قاعدہ کیا جاتا ہے اور تحیات پڑھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر 1 رکعت پڑھ کر قاعدہ کرتے ہیں اور تحیات و درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرتے ہیں۔ سوال وتر کی نماز میں دوسری نمازوں سے کیا فرق ہے؟ جواب اس کی تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہیں، جس کی ترکیب یہ ہے کہ تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں اور پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوت پڑھیں، پھر رکوع میں جائیں اور باقی نماز معمول کے موافق پوری کر لیں۔ سوال دعائے قنوت زور سے پڑھنی چاہیے یا آہستہ؟ جواب امام ہو یا منفرد سب کو دعائے قنوت آہستہ پڑھنی چاہیے۔ سوال دعائے قنوت یاد نہ ہو تو کیا کریں؟ جواب کوئی اور دعا مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لینا چاہیے۔ سوال اگر مقتدی نے پوری دعائے قنوت نہیں پڑھی تھی تو امام نے رکوع کر دیا تو مقتدی کیا کریں؟ جواب دعائے قنوت چھوڑ دیں اور رکوع میں چلا جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس طرح نماز پڑھی ہے اور صحابہ کرام کو سکھلائی ہے اسی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔